جی بولیے آپ اپنا نام۔ میرا نام حدیقہ ہے اور میں کلاس 7 میں پڑھتی ہوں۔ حدیقہ، محی الدین۔ ویری گڈ۔ آپ مجھے بولیے جو کتاب آپ نے مکمل کی ہے اس کا نام آپ بتا سکتی ہو؟ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2۔ ٹھیک، پہلا سوال آپ کے لیے ہے، گالی دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ ناجائز گناہ ہے۔ لڑائی جھگڑے میں گالی دینا کیسا ہے؟ لڑائی جھگڑے میں گالی دینا منافقین کی علامت ہے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک گالی دینے والے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ عز و جل اسے ناپسند فرماتا ہے اور وہ اپنا اسے دشمن سمجھتا ہے۔ بعض لوگ زمانے کو برا بلا کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض لوگ جو زمانے کو برا بلا کہتا ہے وہ جیسے وہ اللہ عز و جل کو برا بلا کہتے ہیں، لہٰذا ہمیں زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ ویری گڈ۔ بعض بچے جب آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ایک دوسرے پہ لعنت بھیجتے ہیں، یہ عام طور ہوتا ہے ادھر بھی، جو ہمارے آس پڑوس میں گھر والے لعنت کا استعمال کرتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اول تو گالی دینا بہت بری بات ہے اور مسلمان پر گالی دینا اسے قتل کرنے کے بجائے ہے اور یہ ناجائز گناہ ہے۔ اب سوال آرام سے سنیے، جو لعنت ہم استعمال کرتے ہیں لفظ گالی کے طور پر، اس کا شرعی اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق یہ حکم ہے کہ ہمیں گالی دینا نہیں چاہیے اور یہ ناجائز گناہ ہے۔ ویری گڈ۔ سورہ مومنون آیت نمبر 1 سے لے کر 3 آپ پڑھیے اور ساتھ میں اس کا معنی بھی بتائیے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم لغو معرضون۔ مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ جو بیہودہ باتوں سے التفات نہیں کرتے۔ منافقین کی 3 علامتیں ہیں، علامتیں مینس سمبلز، پہچان، تو وہ کون کون سی ہیں؟ منافقین کی 3 علامتیں ہیں، جب وعدہ کرے تو پورا نہیں کرے، جب بات بولے تو جھوٹ بتائے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو خیانت کرے۔ ویری گڈ۔ آیت نمبر آل عمران آیت نمبر 61 ہے، وہ پڑھیے اور ساتھ میں اس کا معنی بھی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے۔ نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز کی 6 شرائطیں ہیں۔ کون کون سی؟ نماز کی 6 شرائطیں ہیں: طہارت، استقبال قبلہ، ستر عورت، استقبال قبلہ، اور ہے استقبال قبلہ، نیت، وقت، اور ہے یہ تکبیر تحریمہ۔ ویری گڈ۔ کیا نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ جی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ خاتم النبی ہے۔ خاتم النبیین سے کیا مراد ہے؟ خاتم النبی سے مراد ہے سب نبیوں میں سے آخری نبی۔ اچھا بتائیے کہ کیا اللہ کا کوئی شریک ہے؟ جی نہیں، اللہ عز و جل کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ اللہ عز و جل ہمیشہ سے تھے اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا سنائیے آپ۔ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج۔ اور اس کا ترجمہ سنائیے۔ میں اللہ عز و جل سے داخل ہونے اور نکلنے کی جگہوں سے بلائی طلب کرتی ہوں۔ مسجد سے نکلتے وقت کی دعا۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اس کا ترجمہ۔ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے رحمت مانگتی ہوں، طلب کرتی ہوں۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی بار حکم فرمایا؟ اللہ عز و جل نے نماز میں قرآن مجید میں نماز کا 700 سے زیادہ مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی کیا نقصانات ہے؟ 2-4 بتا سکتے ہیں آپ۔ پہلے تو بے نمازی سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے۔ دوسرا، بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے اور اس کی قبر میں ایک گنجا سا مستعل کر دیا جاتا ہے، اور جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تکبیر اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ تکبیر اولیٰ سے مراد، اسے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، اسے مراد نماز کو شروع کرنا یعنی تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ قیام کہتے ہیں مطلب تکبیر تحریمہ کے بعد کھڑا رہنے کو قیام کہتے ہیں۔ جتنی دیر تک قرات ہے اتنی دیر تک قیام ہے۔ قرات کا کیا مطلب ہے؟ قرات کا مطلب ہے کہ تمام حروف کو مخارج کے ساتھ پڑھ کر اسے خود سننے میں بھی بہتر ہے۔ رکوع سے کیا مراد ہے؟ رکوع سے مراد ہے کہ قرات کے بعد اتنا جھکے کہ ہاتھ پڑے گٹھوں تک، یہی مراد ہے۔ اس کا ادنی درجہ ہے اور مرد کے لیے کہ وہ مکمل پیٹھ سیدھی کر کے جھکے، اس کا مکمل درجہ ہے۔
ربیع الاول کا دوسرا نام کیا ہے؟ ربی نور. اس کے بارے میں کچھ بتائیے آپ. یہ ہمارے لیے بہت ہی بہترین مہینہ ہے. اس میں ہمارے پیارے آقا سرکار دو مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورا ربیع اس دنیا میں تشریف لے آئے. تھینک یو. گڈ.